السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں ڈارک لو ساگا بائی وہیبہ فاطمہ سیزن 3 پارٹ 10۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا کیا ہے خدا کے لیے۔ نسوانی دلزوخ چیخ و پکار تھی جو اس وقت اس بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ سارے شیطان حشمت راؤ کے ایک بہت ہی زیادہ خفیہ اڈے پر اس وقت بیسمنٹ میں موجود تھے۔ حشمت راؤ بظاہر اپنے گھر میں تھا، مگر آج خفیہ طریقے سے چھپتا چھپاتا اپنے بنگلے سے شمشان خیل کے بلانے پر یہاں پہنچا تھا۔ خان شمشان خیل، مہارانی، حشمت راؤ، جلال اوڈھو سب موجود تھے۔ بیسمنٹ کے ایک کمرے میں اس 18 سالہ لڑکی کو قید کیا گیا تھا، جہاں سے اس کی چیخ و پکار پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ اب ان جلادوں کو پتہ چلے گا کہ ہم سے الجھنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ حشمت راؤ گھررایا تھا اور اپنے 5 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ پانچوں اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اب ان درندوں کے اس کمرے میں گھسنے پر وہ دردناک چیخیں جیسے آسمان چیر رہی تھی۔ اتنی دیر میں کچھ گنڈے ایک خواجہ سرا 15 سالہ بچی کو بالوں سے گھسیٹتے ان شیطانوں اور درندوں تک لائے تھے۔ مہارانی، اس نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ کہتی ہے ہمارا کام نہیں کرے گی، نہ ہی جسم فروشی کرے گی۔ ایک سانڈ نما آدمی نے اس آہذاری کرتی نازک جان کو گدی سے پکڑ کر ان کے قدموں میں پھینکا تھا۔ تب مہارانی نے اپنے پیچھے ٹیبل پر پڑی ایک گیلن اٹھائی تھی اور اس میں موجود پیٹرول اس پر چھڑکنے لگی۔ وہ بھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور لپک لپک کر مہارانی کے پیروں میں گرتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر رسید کر کے دور پھینکتے ہوئے ماچس کی تیلی جلا کر اسے آگ دکھا دی۔ اب وہ لوگ مکروہ قہقہے لگاتے، اسے جلتے، ادھر ادھر بھاگتے، تڑپتے وجود کی منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کمرے سے چیخیں آنا بند ہو گئی تھی۔ جاؤ، ہماری جانب سے یہ 2 تحفے اس نوٹ کے ساتھ ان جلادوں کے پاس پھینک آؤ اور کہو کہ جب تک میری پوتی اور نور پاک بی بی واپس نہیں کرتے، ہر ہفتے انہیں سندھ میں کہیں نہ کہیں سے ایسے تحفے ملتے رہیں گے۔ اگر اتنا ہی دمخم ہے تو روک کر دکھا دیں۔ حشمت راؤ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں وہ نیم مردہ لہو لہان ادھڑی ہوئے وجود بوریوں میں ڈال کر باہر لے گئے تھے۔ پیچھے وہ فرعونیت میں ڈوبے، طاقت کے نشے میں چور، انسانیت کے نام پہ دھبے، وہ درندے دشمن کا رد عمل سوچ کر اپنی نئی پلاننگ میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ کسل مندی سے اپنے بیڈ پر لیٹی منہ کے مختلف زاویے بنا رہی تھی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا وہ پورے وائٹ پیلس میں بولائی پھرتی تھی۔ وہ ہری بلا اسے یہاں بھیج کر خود جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دل تو کرتا تھا وہ سامنے آئے اور اساوری اہان ماہر خان اسے کچا چبا جائے۔ اس سے تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی، نکاح کی مبارک تو اسے کیا دیتا، الٹا فون کر کے اس بے حس بے مہر آدمی نے اس کی خیریت تک نہیں پوچھی تھی، اور اس بات کی اسے بے تحاشا تب چڑھی ہوئی تھی۔ ذہن میں ایک کوندا سا لپکا تھا، اگر وہ سکون میں نہیں تھی تو اس کو بھی سکون میں کیوں رہنے دیتی بھلا۔ تبھی ایک ہی چھلانگ میں بیڈ سے اتر کر باہر آئی تھی۔ باہر حسب معمول وہی چہل پہل تھی جو وہ اتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی سویٹ اینڈ انوسنٹ سی ساسو ماں کے کمرے میں آ گئی۔ ہلکی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ وہیں ان کے قریب صوفے پر بیٹھ کر نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رواحہ سلام پھیر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رواحہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی موم، ٹھیک ہوں۔ وہ ایکچولی مجھے آپ کا فون چاہیے تھا۔ آپ لوگ جانے کیسے لینڈ لائن سے فون کر لیتے ہیں، جبکہ میں فون کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو فون آن ہی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے اپنا موبائل فون دے دیں، مجھے اہان سے ضروری بات کرنی ہے۔ روانی سے پٹر پٹر بات کرتے ہوئے اہان کے نام پر اس کی نگاہیں ضرور جھکی تھیں۔ رواحہ نے مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس موم، لاکڈ ہے؟ اساوری کے پوچھنے پر رواحہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ رواحہ کا گال چومتی بیڈ سے موبائل اٹھاتی اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا، ایک پراسرار سی مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی۔ جلدی سے موبائل کھول کر اس کا واٹس ایپ نمبر نکالا۔ انگلیوں نے بے اختیار پروفائل پک کو چھوا تھا۔ فوٹو میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا، جانے کیا چبا رہا تھا۔ منہ چلاتے ہوئے کسی نے پک لے لی تھی۔
سبز آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور سرد سا تاثر تھا۔ اس کے سانسوں میں سے کوئی دل فریب خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ جانے کس چیز کی تھی؟ سبز راکشس کہیں کا۔ اساوری کو اس کی سبز سرد آنکھوں میں دیکھ جھرجھری سی آئی، تب اسے ایک اور نام دے ڈالا۔ نمبر کھول کر دیکھا تو ساسو ماں جی نے میسج ٹائپ کرنے کی بجائے اپنے لاڈلے کو کافی سارے سویٹ سے وائس نوٹ بھیجے ہوئے تھے۔ پھر سے اسے نظر انداز کر کے بے حد شرارت سے ایک وائس نوٹ ریکارڈ کرنے لگی۔ وہ اپنے آفس میں تھا اور منہ میں سے لیمن چباتا کافی انہماک سے ایک فائل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ جب ایس پی ارحم اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سر، آپ نے چیک کر لی فائل؟ اس جگہ پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے، مگر اب تک تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایس پی ارحم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ طوفان سے آنے کے پہلے کی بھی خاموشی ہو سکتی ہے ارحم۔ وہ شیطان ضرور کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں، نظر رکھنا۔ جی سر۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل اندر آیا اور اس کی ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر گیا، جو کہ ایک ہاتھ سے اس نے اٹھا کر اپنے لبوں کو لگا لیا۔ سر، حشمت راؤ 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہے، مگر اس پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے۔ بس اب وہ کوئی غلطی کرے پھر اس کی گردن دبوچنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایسا کرو۔ احان ابھی کچھ کہتا کہ اس کے فون پر واٹس ایپ کی میسج کی رنگ ہوئی تھی۔ وہ فون کی جانب متوجہ ہوا، فائل بند کر کے ایک ہاتھ سے فون اٹھا کر دیکھا۔ ماں کا وائس نوٹ دیکھ کر وہ متجسس ہوا اور ہر بار کی طرح اب بھی ہر کام چھوڑ کر اس نے واٹس ایپ اوپن کر کے اپنی ماما کی وائس نوٹ کی ریکارڈنگ آن کی اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ احان کی سبز آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ارحم کا ڈی آئی جی احان ماہر خان کا چہرہ دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال بھبکا ہو گیا۔ نسوانی باریک سی آواز تھی۔ وائس نوٹ میں کوئی لہک لہک کر گا رہا تھا، جانے میری جانے من، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے، جیسا میرا پیار ہے جان تجھے کیا ہے، جان تجھے کیا ہے، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے، جان میری جانے من، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے۔ احان کو اشفقہ لگ گیا۔ کافی کا مگ فوراً ٹیبل پر رکھ کر گڑبڑا کر وہ وائس بند کرنے کی کوشش کی، مگر آج پہلی مرتبہ واٹس ایپ کے آٹو نیکسٹ وائس آن ہونے کے فیچر پر منہ بھر کر لعنت بھیجی۔ میرے بچپن کے پیار، میرے سرتاج، میرے مجازی خدا، احان کا خود کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آج بچپن کے پیار نے جونیئر آفیسر کے سامنے اتنا خوار جو کیا تھا کہ وہ کرا کر رہ گیا۔ وائس نوٹ بند کر دیا تھا اس نے۔ ایس پی ارحم نیچے چہرہ کیے ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور احان کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ارحم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سوری سر، ڈونٹ مائنڈ۔ ارحم نے گڑبڑا کر معافی مانگی۔ یہ لے فائل، یو مے گو ناؤ، احان نے کہا۔ ارحم جلدی سے فائل لے کر باہر چلا گیا۔ احان نے لمبے لمبے سانس بھر کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور فون اٹھا کر فوراً نمبر ڈائل کیا۔ اساوری احان ماہر خان کی عافیت ہی تھی جو اس عفریت کا فون اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہاں، کال کٹ کر کے خود ہی قبر میں لیٹ جانے والا اسٹیکر ضرور بھیج دیا تھا۔ احان کو مزید پتنگا لگے۔ ابھی وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرتا جب ایس پی ارحم بہت گھبراہٹ میں اندر داخل ہوا تھا۔ سر، اٹس ایمرجنسی، ہمیں فوراً نکلنا ہے، ارحم نے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ دوسری طرف صبح دیا کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا تو سکون ہی رہا۔ اس کے بعد کا دوپہر تک کا وقت سکون سے ہی گزرا۔ ظہر کی اذان ہوئی، وہ نہا کر باہر نکلی تھی۔ سادہ سے سفید شلوار قمیض میں وہ تولیے سے بال رگڑتی بے اختیار ہی باہر نکل آئی تھی، مگر پھر سامنے دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارشن اپنی الماری میں منہ دیے کھڑا تھا جب نظر ایک جانب اٹھی اور پلٹنا ہی بھول گئی۔ کافی نازک اور دلکش سراپا تھا اس کا کہ وہ نظر ہٹا نہیں پایا۔ دیا نے گڑبڑا کر اپنی چادر اٹھا کر اوڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ارشن کے لیے اتنی بے یقینی اور اجنبیت تھی کہ ارشن حیران رہ گیا۔ تب وہ فائل لے کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر لان میں ہی آ کر وہ رکا تھا۔ گہری سانس بھر کر اندر کی گھٹن کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ آ کر باہر سفید کرسی پر بیٹھ گیا۔
دیا غصے سے بل کھاتی اسے سنانے کے لیے اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی، مگر اندر کھڑکی پر ہی کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ارشن کا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اندر کھڑکی سے اسے دیکھ رہی ہے، مگر اس پر جیسے اب خود بخود بے حسی سی طاری ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ لان میں کین کی کرسی پر غیر معمولی سنجیدگی خود پر طاری کیے بیٹھا تھا کہ کان میں ہلکی سی خارش ہوئی۔ اس نے کان کھجایا، مگر پھر گدگدی ہوئی۔ وہ بظاہر اگنور کر گیا۔ پھر خارش ہوئی۔ ارشن نے بہت اچانک پیچھے کھڑے وجود کی گردن اپنے بازو میں دبوچی تھی۔ آہ! وہ سسکی۔ اچھا بھائی، ایک مرتبہ چھوڑ دو، اب نہیں کروں گی۔ او بخش دے مینوں جلاد کی اولاد۔ بنٹی کی دہائیاں آسمان چھونے لگیں۔ ارشن نے سنجیدگی سے اسے چھوڑ دیا۔ اندر دیا کو بہت کچھ گھٹیا سوچ کر یہ منظر دیکھ کر اس آدمی سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ ہاسپٹل سے کب آئی؟ ارشن نے پوچھا۔ آج ہی۔ وہ اس کی لاڈلی اس کے سامنے آئی۔ وہ چند برس کا تھا جب فجر نے ایک مردہ بچی کو پیدا کیا تھا۔ تب سے وہ اس کی بہن بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ کوڑے سے اٹھائی گئی اس خواجہ سرا بچی کو پنکی نے فجر کی گود میں ڈال دیا تھا، جسے جگہ جگہ سے کتوں نے بھنبھوڑ کر کھانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ وہ تو قسمت والی تھی کہ مہابیر حفیظ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ حسین تھی، بہت حسین، اور اس کی صنف خواجہ سرا میں اتنا حسین ہونا شاید ایک بہت بڑا جرم تھا کہ دنیا کی نظر میں محض وہ ایک گوشت کا سامان تھی۔ ویسے ہنی مون کیسا رہا بھائی؟ بنٹی نے داد نکو سے۔ اگر مجھ سے یہ اپنے دانت نہیں توڑوانے تو انہیں اندر کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ بینا مہابیر حفیظ۔ وہ گھررایا۔ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح چیئر کے ہینڈل پر بیٹھ کر اس کے بازو سے جھول گئی۔ یونی کیسے جا رہی ہے؟ ارشن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے پیچھے ہٹانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں کرتا؟ کس لیے؟ وہ جانتا تھا وہ دیکھ رہی ہے تو دیکھتی رہے۔ بچپن سے اس کے دماغ میں غلاظت بھری گئی تھی، تو اس غلاظت سے وہ اپنا خون سے بھی بڑھ کر رشتہ کس خوشی میں میلا ہونے دیتا۔ وہ یہ غلاظت اپنے پاس رکھے۔ کاش یہ پارسا دوسروں کو گناہوں میں ڈوبا تصور کرنا بند کر دیتے۔ زبردست! بنٹی چہکی، مگر آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ حبیب کون ہے؟ ارشن کے ایک دم سے پوچھنے پر وہ بری طرح گڑبڑائی تھی، مگر اب پہلو صحیح کرنا ناممکن تھا۔ پہلو بدلنا ناممکن تھا۔ اگر وہ پوچھ رہا تھا تو مطلب اسے سب کچھ پتہ تھا۔ کلاس فیلو ہے میرا، مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بول گئی۔ تمہارے بارے میں اسے سب پتہ ہے؟ ارشن کے ایک اور سوال پر اس کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ جی، پہلو بدل کر مختصر جواب دیا۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ ارشن نے دل سے دعا دی۔ وہ پیدائشی امپوٹنٹ ہے۔ وہ کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف اس لیے تم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ واقعی سیریس ہے۔ ارشن نے آج کھل کر بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ جانتا تھا کافی مایوب باتیں ہیں، مگر اگر ایسی باتیں گھر والے اپنوں سے شیئر نہ کریں تو بہت تباہی مچتی ہے۔ وہ جب سے مجھ سے ملا ہے ہم نے کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی، نہ میں نے نہ اس نے، مگر اس کے گھر والے دھمکی تک دے چکے ہیں کہ اس نے اپنے نامرد ہونے والی بات اگر خاندان میں کسی کو بتائی تو وہ غیرت کے نام پر اسے بھی قتل کر دیں گے۔ اور میری حقیقت تو ابھی انہیں معلوم ہی نہیں، صرف حبیب جانتا ہے۔ بنٹی نے کافی تحمل سے ارشن کو سب کچھ بتایا۔ کافی پاگل کے بچے ہیں، عمر بھر اپنی سو کالڈ غیرت کے نام پر درندگی کریں گے۔ حبیب سے زبردستی شادی کر کے کسی معصوم بچی کی زندگی تباہ کریں گے۔ اپنا نقلی خاندان اور وراثت کو آگے بڑھانے کے چکر میں اس بچی کو جانے کس کے سامنے پیش کریں گے، مگر بے غیرت اور بزدل کبھی حقیقت تسلیم کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ارشن جلنے کڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ پہلے ہی جلے کٹے بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو۔ چلے آئے اور میرا بھابھی سے انٹرو کروائے۔ بنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے زبردستی کھینچ کر اٹھایا۔ مجھے کوئی کام ہے بنٹی، مجھے جانے دو اور جا کر خود ہی یہ نیک کام کر لو۔ ارشن جھنجھلایا۔ کوئی نہیں، آپ ہی چلیں۔ اس نے ارشن کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا۔ بنٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لائی تھی۔ سامنے ہی وہ چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو دیا نے کچھ اس انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ تو بنٹی بھی اس کے سامنے ٹھٹک کر رکی تھی۔ ارشن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیا اس کے سامنے کھڑی اسے انتہائی نفرت و حقارت سے گھور رہی تھی۔ ارشن نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہائی پستی دیکھی۔
ویسے کمال ہے آپ کی ہر جسمانی اور نفسانی خواہشات اور ضرورت پوری ہو تو رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں بھی یہاں قید کر رکھا ہے۔ شاید یہ لوگ کم پڑ گئے ہوں گے آپ کے لیے، تو ہمیں بھی اپنی پوری جان لگا کر ڈھونڈ نکالا، مگر یہ سب دیکھ کر ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنا وجود زندہ جلا دیں گے، مگر کبھی خود کو آپ جیسے گھٹیا انسان کے سپرد نہیں کریں گے۔ ارشن کا سانس تک رک گیا تھا۔ بنٹی نے بڑے میکانیکی انداز میں ارشن سے اپنا ہاتھ یوں چھڑایا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو یا غلاظت یا کوئی بہت گندی اور بری چیز۔ ہاں، وہ پارسا اسے یہی تو سمجھ اور بول رہی تھی۔ یہ دنیا کیوں ان کا رشتہ مشکوک بنا دیتی ہے؟ کیوں؟ کیا اگر کوئی خواجہ سر کسی مرد کے پاس بیٹھا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ ان میں کوئی ایسا ویسا تعلق ہوگا؟ بنٹی تیزی سے لاؤنج پار کر کے بیسمنٹ میں گم ہوئی تھی، جبکہ ارشن پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے قبل ہوتا کہ فون کی مخصوص بیل پر اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ سامنے سے جو سننے کو ملا تھا، ارشن کی آنکھیں لہو رنگ میں نہا گئی تھیں۔ فون رکھ کر اس نے دیا کو بالوں سے دبوچا تھا۔ وہ گھبرائی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سچ برداشت نہیں ہوا تو ماریں گے، چھوڑیں ہمیں، وہ چلائی، مگر ارشن اسے یوں ہی دبوچے باہر لے کر آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں ڈھکیلا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہمیں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، چھوڑیں ہمیں، وہ چلائے گئی۔ ارشن نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ فلزہ ابھی باہر سے خان ولا واپس آئی تھی۔ داشاب اپنے کھیل میں مصروف تھا تو وہ فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ باہر فون چنگاڑ رہا تھا، مخصوص بیل تھی، تبھی وہ گڑبڑائی تھی۔ جلدی سے شاور لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیگ پر کپڑے ہی موجود نہیں تھے۔ وہ شاید انہیں باہر بھول آئی تھی۔ فلزہ کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ شٹ! اب باہر تو جانا ہی تھا۔ تبھی اس نے میرون باتھ ٹاول پہنا جو کہ پنڈلیوں تک تھا۔ وہ باہر آئی، بھیگی سنہری زلفیں کمر پر آبشار کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑے فون کی جانب بڑھی۔ وہ جو اپنا ٹوائے لیے اندر داخل ہو رہا تھا، ٹھٹک کر وہیں رکا۔ ایکٹنگ تو بھول ہی گئی، اب اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے اس حشر کے سامان کو یکٹک گھورے گیا۔ اوکے، میں بس نکل ہی رہی ہوں۔ ہاں، ابھی میل کر دیتی ہوں۔ وہ بہت تیزی سے ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی، ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ داشو پلیز کم ہیئر، ایک فیور دے دو یار، فلزہ نے مصروف سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ قدم چلتا آگے بڑھا۔ اسے اپنے ٹوائے کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ بے اختیار ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو داشو، فلزہ نے اسے ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتی تو اس کی آنکھوں کے یہ تیور دیکھ کر ہی مر جاتی۔ یہ ہیئر ڈرائر سے میرے بال اس دن کی طرح ڈرائی کر دو فرینڈ۔ زی کو ایک ارجنٹ کام ہے نا، تو مجھے جانا ہے، میں میل کرتی ہوں، تم میرے بال ڈرائی کر دو۔ فلزہ نے ہیئر ڈرائر کا سوئچ بورڈ میں لگایا اور ڈرائر اس کے ہاتھ میں تھما دیا، خود اس کے گھٹنوں پر ٹک گئی اور فون میں بزی ہو گئی۔ وہ سانس تک روک گیا تھا۔ چلو اب یہ رنگ برنگے منہ بعد میں بنانا داشو، ہری اپ، وہ چلائی۔ وہ چپ چاپ اس کے بال ڈرائی کرنے لگا تھا۔ بالوں میں سے شیمپو کی بھینی مہک اس کے اعصاب شل کر چکی تھی۔ اپنی دسترس میں موجود وہ بھیگا نرم نازک گداز وجود اسے پوری طرح بہکا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی اس قدر قربت میں مدہوش اس کے بال ڈرائی کرتا رہا۔ تھینک یو سو مچ داشو، میں آتے وقت اپنے فرینڈ کے لیے چاکلیٹس لاؤں گی۔ فلزہ نے حسب معمول تھینکس بولنے کے لیے پیچھے مڑ کر اس کی ناک پر اپنے گداز لب رکھے۔ داشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اٹھی، مگر ڈریسنگ سے ڈرائر اٹھاتے باڈی اسپرے نیچے گرا تھا اور فلزہ کا پاؤں اس پر پڑتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ تب بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا تھا۔ فلزہ کے پیٹ پر اس کے ہاتھ کی اتنی مضبوط اور چٹانی گرفت تھی کہ فلزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کی مضبوطی پر، اتنی سختی پر اس نے فلزہ کو سیدھا کیا تھا۔ فلزہ دم بخود سی الجھ کر پیچھے مڑی تھی۔ ارے اندھی ہو کیا زی، ابھی گر پڑتی اور تمہارا یہ منہ سوج کر آلو جیسا بن جاتا۔ وہ تو شکر ہے داشو نے تمہیں کیچ کر لیا۔ وہ گڑبڑا کر اپنے بھیس بدلے چولے میں واپس آیا تھا۔ فلزہ ابھی اس پر اور غور کرتی کہ پھر فون بج اٹھا۔ اب کی بار کال ارشن کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی جو سامنے سے سننے کو ملا، فلزہ کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، ہاں ابھی آ رہی ہوں، فلزہ نے بول کر فون رکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں بھاگی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تھی۔ زی پھر کہیں جا رہی ہے؟ مجھے بات ہی نہیں کرنی زی سے، اس نے منہ بنایا۔ بہت ضروری ہے زی کا باہر جانا۔ داشو بیبی تم اپنا خیال رکھنا اور شیلا آنٹی کو تنگ مت کرنا، اوکے؟
میں اس نے حامی بھری تو فلسہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی وہ اعلان کرتا کہ سونے لگا ہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر شیر ولہ سے ایک نیلی آنکھوں والا نقاب پوش بھی بڑے خفیہ انداز میں باہر نکل گیا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب وہ رات لیٹ نائٹ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا تھا۔ اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی تھی۔ وہ کینٹین سے ہلکا پھلکا کچھ کھا کر آیا تھا، تبھی واپس آ کر فریش ہوا۔ ہلکا پھلکا ٹی شرٹ ٹراؤزر پہن کر وہ چپکے سے اپنی فنگر پرنٹ سے لاک کھولتا اس دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ رات گہری تھی اور آج ڈر کے مارے وہ جاگ رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ رات کو اس کے کمرے میں آتا تھا۔ یہ خیال ہی معجزہ کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ کل وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنے کمرے میں آس پاس ایک اجنبی سی خوشبو محسوس ہوئی تھی، مگر جب اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو کاکی ہے تو اس کی جان پر بنائی تھی، تبھی وہ جان آج جاگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں روز کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں اس کی کل کائنات تھی، زندگی بھر کی جمع پونجی، متاع کل، یا شاید اس کی روٹھی زندگی۔ آہستگی سے اندر آیا اور بہت دھیمے سے بیڈ کی پائتی پر ٹک گیا۔ آدھی رات کا وقت، ملگجے اندھیرے میں وہ سانس روک کر کمفرٹر مٹھیوں میں دبوچ کروٹ لیے آج اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے اپنے ڈر کا سامنا کرنا تھا، خوف سے چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا، کیونکہ اپنے پیروں کے پاس دھیمی سی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ شاید روز کی طرح اس کو سوتا سمجھ کر اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے پیروں میں نیم دراز ہوا تھا۔ معجزہ جھٹکے سے اٹھی اور اپنے پیچھے کی جانب کھسکتی چلی گئی، جبکہ امن بے تحاشا چونک کر دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ بے بسی سے، خوف سے تھر تھر کانپتے اس وجود کو دیکھا جو اس کی جانب دیکھے بغیر اسے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی جانب انگلی کرتی وہاں سے چلے جانے کو بول رہی تھی۔ پلیز مجھ سے ڈرو مت کوکومو، پرامس کرتا ہوں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ اس نے دھیمے سے التجا کرتے آج برسوں کے بعد اسے اس نام سے پکارا تھا۔ خود بیڈ سے اٹھ کر دور دیوار سے ٹیک لگا لی، سادہ سے حلیے میں بال حسب معمول ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جا یہاں سے، چلے جا، دور رہے مجھ سے، معجزہ چیخ کر بولی تھی اور اس سے منہ موڑ لیا۔ امن نے ایک نظر اس کی بے رخی دیکھی۔ مجھے تم سے عشق ہے جزا، میری ہر آتی جاتی سانس میں تم بسی ہو، تم ہی بتاؤ کیسے دور رہوں تم سے، امن نے آنکھیں موند کر ایک جذب کے عالم میں کہا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ یہ رات دونوں پر بہت بھاری تھی۔ معجزہ خوف کے مارے سو نہیں پائی تھی، جبکہ وہ صدا کا تھا ہی بے خواب۔ صبح وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں۔ امن ہاسپٹل چلا گیا، مگر وہاں بھی بے چینی ہی رہی۔ تقریباً عصر کے وقت وہ یوں ہی اسے دیکھنے اپارٹمنٹ آ چکا تھا۔ معجزہ کہاں ہے رنگیلی؟ آتے ساتھ ہی رنگیلی سے پوچھا۔ تبھی وہ ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار کمرے سے باہر نکلی تھی۔ امن نے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ امن نے ایک سرد سی آہ بھری اور اس کے پیچھے ہی اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ امن نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً اس کی نگاہوں کے حصار سے بھی چھپنے کو تیزی سے ہاسپٹل بھاگ گئی ہوگی۔ امن کا فون رنگ ہوا، آہان کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ امن، ہم ایک بہت ہی سیریس پیشنٹ ہاسپٹل لا رہے ہیں، گینگ ریپ کیس ہے، تیار رہو، اور معجزہ کو ہاسپٹل مت جانے دینا آج۔ اگر وہ وہاں ہے بھی تو اسے وہاں سے ہٹا دو، اور آج عام ٹریفک بھی ہٹا دو ہاسپٹل سے۔ آہان کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا۔ امن کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ معجزہ آج میڈم فریال کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر انم کے کیبن کی جانب چلی گئی تھی، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر انم ایمرجنسی وارڈ کی جانب گئی ہے تو وہ ان کے پیچھے ادھر ہی چلی آئی تھی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ تک پہنچی تھی جب ہر طرف ایمرجنسی سائرن بجے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، تبھی وہ ادھر ہی ایک بینچ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ایمرجنسی کے قریب جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی، افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ تبھی وہاں آہان اور کچھ ڈاکٹرز اسٹریچر پر ایک لڑکی کا ادھڑا ہوا برہنہ وجود، جو کہ صرف سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، لے کر داخل ہوئے تھے۔ وہ سفید کپڑا لہو لہان ہو کر اس کے برہنہ وجود سے چپکا ہوا تھا۔ وہاں فلزہ بھی آ چکی تھی اور اس کے پیچھے ہی ڈاکٹرز ایک جلے کٹے وجود کو اسٹریچر پر گھسیٹ کر اندر لا رہے تھے۔ امن بھی موجود تھا، مگر اسے اس کو بھی ڈھونڈنا تھا اور یہاں سے دور رکھنا تھا۔ یہ کام اس نے رنگیلی کو سونپا تھا، کیونکہ خود اب اس کا آپریشن تھیٹر میں جانا ضروری تھا۔ اب تو وہاں خضر اور علیزے بھی آ چکے تھے۔ ارشدیہ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں ایمرجنسی میں لے کر آیا تھا۔
یہ دیکھو دیا بیگم، یہ دیکھو۔ حسن نے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتے ان ادھڑے دو وجود سے کپڑا ہٹا ہٹا کر دیا کو ان کی حالت دکھائی تھی اور ایک ہاتھ سے اسے گدی سے دبوچ رکھا تھا۔ دیا نے وہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بھیج لی تھی۔ یہ ان کا حال ان تمہارے پارساؤں نے کیا ہے، اب آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ دیکھو ان ادھڑی نیم جان لاشوں کو۔ وہ گھررایا تھا، ہمیں نہیں دیکھنا کچھ بھی، چھوڑیے ہمیں۔ وہ ان بھیانک مناظر کی تاب نہ لاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دونوں پیشنٹس کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ معززہ خوف و دہشت سے سفید پڑتی بینچ کے پیچھے سے نکل کر کوریڈور کے ایک جانب بھاگ گئی۔ دیا وہیں ایمرجنسی کے باہر کھڑی بھل بھل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ فلزہ اور ارشن باقی سب بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ 2-3 گھنٹے لگے تھے۔ جلا ہوا وجود جانبرد نہ ہو سکا اور دنیاوی ہر اذیت و تکلیف سے آزاد ہو کر آخری سفر کو روانہ ہو گیا، جبکہ ریپ وکٹم کو بمشکل بچا لیا گیا تھا۔ امن اسے دیکھنے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا، مگر رنگیلی کے وہ چند الفاظ اس کے سر پر جزا ٹرسٹ کی چھت گرا گئے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا اسے، وہ اپارٹمنٹ بھی گئی، ہاسپٹل کا بھی ایک چپا چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ رنگیلی کے کہنے کی دیر تھی، وہ خود ہی ہر طرف اسے تلاش کرنے کے لیے بھاگا تھا۔ جزا، ویئر آر یو ڈیم اٹ! وہ پاگلوں کی طرح اسے ہاسپٹل میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ آج ہاسپٹل میں جو بھی اس کے سامنے ہوا تھا، وہ معجزہ امن آریان کو پھر سے 10 سال پیچھے اس سیاہ دن کی بدحیت تاریکیوں میں دھکیل گیا تھا۔ معجزہ کہاں ہو؟ ایک آخری امید مس فریال کا کیبن تھا، جہاں وہ اب آیا تھا۔ امن دھاڑ سے دروازہ کھول کر مس فریال کے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ سرخی اور وحشت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکی سے آتی روشنی سے ٹیبل کے نیچے چھپی معجزہ کا ہلکا سا سایہ اسے دکھائی دیا۔ وہ بغیر چپل اور بغیر دوپٹے کے یہاں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اپنی سسکیاں دباتی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امن نے بری طرح اپنی لب دانتوں سے کچلے۔ وہ اسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سکھا گیا تھا، مگر خود آخر ایسا کیا کرتا؟ آخر ایسے کون سے اسباب پیدا کرتا کہ وہ امن آریان پاشا سے خوف زدہ ہونا بند کر دیتی؟ وہ ٹیبل کے قریب آیا اور زمین پر بیٹھا۔ معجزہ! نرمی سے پکارا، مگر وہ متوحش سی خوف سے جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ تبھی پیچھے جگہ نہ ہونے کے باوجود اور ٹیبل میں گھسنے کی کوشش کی، نتیجتاً سر بری طرح ٹیبل سے ٹکرا کر پھوٹا تھا۔ دور دور دور، قریب مت آنا! وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ معجزہ! اتنے دنوں سے میں یہاں ہوں، میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں چوٹ لگ رہی ہے، پلیز باہر آؤ۔ امن نے بے بسی کی انتہا سے ملتجئ لہجے میں کہا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا۔ نہیں! وہ چلائی تھی، چھونا مت! وہ بری طرح روئی اور پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ ٹیبل زوردار دھکے لگنے سے ہلا تھا اور اس پر پڑا واز زمین پر گر کر چکنا چور ہوا اور ابھی چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ امن نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پہلے اسے یہاں سے نکالنا بہتر سمجھا، اس لیے اس کا بازو تھاما، کیونکہ اب اسے ان چیزوں سے بری طرح چوٹ لگ رہی تھی، مگر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے! قریب مت آؤ! دور ہٹو! وہ چلاتی بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ امن اسے اپنا آپ چھڑا کر ٹیبل کی دوسری سائڈ سے باہر نکلنے کے چکر میں واز کے ٹکڑوں سے اپنے بازو اور پاؤں بری طرح لہولہان کر چکی تھی اور یہ دیکھ کر امن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ معجزہ! وہ دہاڑا۔ ادھر اس کی دہاڑ سن کر وہ متوحش سی جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ لہولہان زخمی پیروں سے بھاگنے کی کوشش میں زمین بوس ہوئی تھی۔ سر چھوٹے ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا، خون کی ایک لکیر گال تک آئی۔ امن نے قریب آ کر زمین پر جھک کر اسے تھامنا چاہا۔ وہ پھر بری طرح چیختی چلاتی مچھلی بنی تڑپتی اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی۔ تم زخمی ہو جزا! مجھے دیکھنے دو، کچھ نہیں کر رہا میں! امن نے ایک مرتبہ پھر اس پتھر کے نازک بت سے اپنا سر پھوڑا، مگر وہ ہنوز پیچھے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے جزا، تم سنتی کیوں نہیں؟ کچھ نہیں کر رہا، کام ڈاؤن! وہ چلایا، مگر اثر ندارد۔ امن کی برداشت بھی یہیں تک تھی۔ آخر پینٹ سے اپنی بیلٹ نکال کر اس کے پیر سیکنڈز میں باندھے تھے۔ اپنے اسٹیتھوسکوپ سے اس کے بازو باندھ کر سیکرٹ پاکٹ سے انجیکشن نکالا۔ وہ اب بھی بری طرح مچل رہی تھی۔
معزہ کو اپنے بازو میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ چند سیکنڈز کا کھیل تھا۔ وہ زخمی بے ہوش ہو کر اس کا سر زمین پر گرتا جب وہ دو مہربان سی باہوں نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ تیزی سے اسے اٹھا کر اپنے کیبن میں لایا تھا۔ وحشت زدہ لال انگارہ آنکھوں سے باریک بینی سے اس کے ہر زخم کی خود ڈریسنگ کی۔ سر پر ڈریسنگ کرتے شدت ضبط ہاتھوں سے چھوٹا اور وہ رو دیا تھا۔ ڈریسنگ ہو چکی تو اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر آج اس کے آنسو معزہ کے بکھرے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اپنا فون نکال کر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا جو کہ آدھی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ارشن بھائی، مجھے علی وزیر اور اس کا سارا خاندان چاہیے۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ ارشن کی خود کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ مل جائے گا، وعدہ کرتا ہوں، ارشن نے کہا۔ امن کچھ بھی کہے بغیر فون رکھ گیا تھا۔ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جسے وہ چاہتا تھا پھولوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ ہر بار خود کو اور امن آریان پاشا کو کانٹوں پر گھسیٹ لیتی تھی۔ اور آج کے دن جتنا قہر برپا ہو چکا تھا، وہ آج پھر ان کی کمر توڑ گیا تھا۔ دوسری طرف ارشن سرد سپاٹ تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں لیے ویٹنگ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جانے کون اسے کھینچ کر ایمرجنسی کے باہر سے یہاں بٹھا کر گیا تھا۔ شاید یہ کام رنگیلی نے کیا تھا۔ ارشن اس کا جھکا سر دیکھے گیا۔ دل میں اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے آج کے الفاظ، رویے، نگاہوں کے تاثر، الزامات اور غلیظ سوچ نے ارشن کے سینے میں دھڑکتے دل کو خاموش کر دیا تھا، جیسے بالکل ساکت یا مردہ، ہر جذبات سے عاری۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے کر گھسیٹنے لگا۔ وہ پھر بوکھلائی تھی، مگر پھر اس سے خود کو گھسیٹتے دیکھ دیا نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ چھوڑیں ہمیں، کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ آخر کیا کیا ہے ہم نے؟ اور یہ کچھ جو آپ ہمیں یہاں دکھانے لائے ہیں، ہمیں کیا پتا کس نے کیا ہے؟ کسی پر الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ حویلی والوں نے کیا ہے؟ دیا چلائی تھی۔ بسا ہوا تھا جو دل میں اتر گیا کب کا، تمہارا چاہنے والا تو مر گیا کب کا۔ ارشن اس کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھے گیا، پھر کچھ بھی کہے بغیر ایک مرتبہ پھر اس کی کلائی دبوچی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں لا کر اسے گاڑی میں ڈھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جھٹکے سے گاڑی بھگائی، دیا نے رونا بند کر دیا اور خالی خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ کئی مرتبہ دیا کا کلیجہ منہ کو آیا کہ اسے لگا وہ گاڑی جان بوجھ کر کسی ٹرک میں دے مارے گا۔ شکر کا کلمہ تب ادا کیا جب گاڑی جھٹکے سے وائٹ پیلس کے ڈرائیو وے پر رکی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر سپاٹ چہرہ لیے اس کا گاڑی سے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ دیا نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے اور خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ صحیح طرح اتری بھی نہیں تھی کہ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ دیا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، جن میں وفاؤں اور جذبوں کا ایک جہان سا آباد تھا۔ ان نگاہوں کو ایسے سرد و بے تاثر دیکھ دیا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی، یا بہت کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے دھیمے سے چلتی اندر چلی آئی تھی۔ دوسری طرف اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے نوک ہوا تو بیزار سی شکل بنا کر اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے رواحہ تھی۔ جی مما، فوراً تمیز کا مظاہرہ کیا۔ بیٹا، اہان کا فون آیا تھا، بلایا ہے اس نے تمہیں۔ باہر گاڑی تیار کھڑی ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ الفاظ تھے کہ زلزلہ آساوری اہان خان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کئی پل تو دھڑکنوں کو سنبھلنے میں لگ گئے۔ مطلب فرسٹ آفیشیل ڈیٹ؟ بچپن کا پیار۔ اوہ، دل میں لڈو پھوٹے۔ جی مما، میں ہوتی ہوں تیار، اس نے بمشکل کہا۔ رواحہ نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ تیزی سے ڈریسنگ کی جانب آئی۔ ابھی شاپنگ کب کی تھی؟ ہاں، مگر ڈریسنگ میں نئے برانڈڈ کپڑوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ ان میں سے ہی ایک فیروزی رنگ کی شارٹ فراک اور پائجامہ سلیکٹ کیا۔ جلدی سے واش روم جا کر چینج کر کے آئی۔ فیروزی فراک پر پنک کڑھائی میں اس فراک میں وہ کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ فیروزے کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن کر گلابی لبوں پر پنک گلاس لگا لیا۔ لاکھ کانفیڈنٹ ہی سہی، مگر دل بہت ہی زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فیروزی بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھے باہر نکلی تھی۔ ارے واہ، پہلی بچی ہے،
ارے واہ، پہلی بچی ہے جو اتنی جلدی تیار ہو گئی۔ روا اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ روا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر لائی۔ ڈرائی وے پر ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ گاڑی تک آئی۔ اساوری کانپ گئی۔ دور دور سے ہنسی مذاق ایک طرف اور اس ہرے راکشس کی روبرو ہو کر بہادری دکھانا ایک طرف۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ مام، آپ بھی ساتھ چلیں؟ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اڑ گئی۔ لو، ارے میں کیوں جاؤں؟ تمہیں بلایا ہے، تم جاؤ۔ روا اس کے سر پر ایک چپت رسید کر کے واپس چلی گئی۔ نہ چاہ کے بھی اسے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی اور وہ شدید نروس ہو کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، مگر یہ گھبراہٹ اس وقت شدید پریشانی میں بدلی تھی جب گاڑی ایک ہاسپٹل کے طویل و عریض ڈرائی وے پر دوڑی تھی۔ ویٹ اے منٹ، تم لوگ مجھے ہاسپٹل کیوں لائے ہو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اساوری گھبرا کر گارڈز پر چلائی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو روا مما اتنے اطمینان سے اسے نہ بھیجتی، مگر اب سوال یہ تھا کہ احان نے اسے ہاسپٹل کیوں بلایا تھا۔ سر بالکل ٹھیک ہے میڈم، آپ گاڑی سے نیچے اترے۔ گارڈ نے باادب گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نو، پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے ہاسپٹل کیوں لائے ہو؟ احان کہاں ہے؟ اساوری نیچے اترنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ سر ادھر ہی ہے۔ اور واٹ؟ یہ کہا بکواس ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پوری بات سننا ضروری نہیں سمجھا تھا اور ایک ہی چھلانگ میں نیچے اتری۔ کہاں ہے احان؟ چلے۔ گارڈ اسے ساتھ لے کر تیز تیز چلنے لگا۔ ہاسپٹل کے گراؤنڈ سے ہو کر وہ لاگو ہاسپٹل کے پیچھے بنے وارڈ سے گزر کر اندر گئے تھے۔ سامنے ہی بڑا سا مورگ مردہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ اساوری کے قدم پھر لڑکھڑائے۔ یہ کدھر لائے ہو تم لوگ مجھے؟ نہیں، تم لوگ مجھے بتاؤ، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ وہ پھر گارڈز پر بھڑکی تھی۔ میڈم اندر چلیں پلیز۔ گارڈز بھی اب تیز مسالہ میڈم سے عاجز آ چکے تھے۔ اگر تو احان اس سے اپنی شرارت کا بدلہ لینے والا تھا تو یہ بہت ہی زیادہ برا مذاق تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی کچھ پولیس والوں کے ساتھ وہ انتہائی سنجیدگی شکل لیے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اساوری کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب گئی تھی۔ پھر اسے کچھ بھی نہیں سوجا تھا، تبھی گھبرا کر دھیرے سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ احان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں بہت ڈر گئی تھی اور آپ کو اساوری کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب احان نے اسے کھینچ کر خود سے الگ کیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی ان بے تاثر سرد نگاہوں میں دیکھا۔ احان ایک چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اساوری کو مزید حیرت ہوئی۔ یہ جو اسٹریچر پر باڈی پڑی ہے اس پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھو اساوری شاہ۔ احان کی سرد اور اجنبی سی آواز مورگ میں گونجی تو اتنی ٹھنڈک میں بھی اساوری شاہ کو پسینے چھوٹ گئے۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو اساوری شاہ۔ مگر کیوں؟ ڈو اٹ۔ احان کی دہاڑ پر وہ اپنی جگہ سے 1 فٹ پیچھے اچھلی تھی۔ اساوری اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ لرزتے قدم اس باڈی تک لائی۔ سفید کپڑا تھا اور اساوری کی سانس پھول رہی تھی۔ پورا جسم کانپ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے کپڑا ذرا سا سرکایا تو ایک چیخ مار کر واپس ڈال دیا۔ احان تلخیاں مسکرایا۔ یہ کیا؟ یہ احان! وہ ہانپتی کانپتی روحان سے ہوئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ احان اب اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کی کلائی پکڑی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ مورگ سے خفیہ راستوں سے اسے ICU تک لایا تھا۔ ICU کے اندر لا کر اسے سبز کپڑوں کے پردوں کے درمیان ایک بیڈ کے قریب ڈھکیلا۔ اب ذرا اس کا کپڑا ہٹا کر دیکھو اساوری شاہ۔ لیکن وہ رو دی۔ I said do it۔ وہ پھر سے گھرایا۔ اساوری نے کانپتے ہوئے اس لڑکی کے نیم جان جسم سے وہ کپڑا ہٹایا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اب تو اس ظالم سے بھی دور بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا کہ وہ وائٹ پیلس میں ہی ٹھیک تھی، بلکہ خواہ وہ ظالم اسے پریشان اور ہراساں کیوں کر رہا تھا آخر؟ احان نے اس کی کلائی پھر دبوچی تھی اور اسے لیے پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب کیا ہے اور کیوں دکھا رہے ہیں آپ یہ سب مجھے؟ وہ سسکی۔ یہ تمہارے اس پاگل جانور درندے بڈھے دادا نے کیا ہے، ہمیں دھمکانے کے لیے، جان بوجھ کر۔ احان نے سرد سے لہجے میں کہا تو اساوری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اساوری کا لہجہ اب کی بار کافی مضبوط تھا۔ تب احان نے ایک چیٹ اپنی پاکٹ سے نکال کر اس کے منہ پر پھینکی تھی۔
جب وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے نکل کر شہر کے ایک گنجان آباد علاقے میں گئے تو وہاں انہیں 2 بوریوں میں جو دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر اتنے مضبوط اعصاب کے مالک احان ماہر خان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ان بوریوں پر جو چٹ لگی ہوئی تھی اس نے مزید ان کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ اگر اصابری شاہ اور نور پاک بی بی کو جہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے جلد از جلد خود شرافت سے وہیں چھوڑ کر نہ گئے تو اس طرح کے تحفے بار بار ملتے رہیں گے تم لوگوں کو۔ آہا نے چٹ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ پھر اس جگہ سے وہ لوگ انہیں جزا ٹرسٹ میں ہی لے کر آئے تھے جہاں ان کے سب بڑے اور جونیئرز اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ بہت اذیت ناک تھا۔ وہ آہان ماہر خان تھا جو اتنے ظلم و بربریت کے جواب اسی ظلم و بربریت سے دینا چاہتا تھا جسے دیکھ کر دشمن کے بھی یوں ہی رونگٹے کھڑے ہو جائے جیسے کہ ان کے ہوئے تھے۔ وہ غور سے لال انگارہ آنکھیں لیے اصابری شاہ کے تاثرات دیکھے گیا۔ یہ کسی دشمن کی کوئی سازش ہوگی آپ کو ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں آہان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصابری نے قریب آ کر اس کا بازو تھاما تھا مگر اتنی ہی تیزی سے اس نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ یہ تو تم بول رہی ہو اصابری شاہ، مگر حقیقت دراصل یہ کہ وہ پاگل اتنا ہی جانور اور درندہ ہے۔ وہ قصائی جو اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ وہ چلایا تھا اور اصابری کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر رواں ہوئے۔ آہان، اگر ایسا ہے بھی تو بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تب آہان نے اسے وہاں پڑے ایک پرانے سے ہاسپٹل بیڈ پر پھینکا تھا جس پر وہ اوندھے منہ گری تھی جا کر۔ قصور تو ان کا بھی نہیں تھا جنہیں جانوروں سے بھی بری طرح ادھیڑا گیا ہے، اور اب میں بھی تمہارا وہی حشر کروں گا۔ ایک تحفہ میں بھی حشمت راؤ کو بھیجوں گا۔ وہ دہاڑا تھا اور قریب آ کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا اور اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے تلخیاں مسکرائی تھی۔ اگر میرے ساتھ وہی سب کرنے سے ان لاشوں کو انصاف ملے گا تو کر گزرے آہان، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن بقول آپ کے میرا تو راؤ خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں تو اب آپ کی عزت ہوں نا، تو اگر آپ اپنی ہی عزت کو روننا چاہتے ہیں تو جو ہوتا ہے آپ سے آپ وہ کر گزرے۔ وہ پیچھے مڑ کر اس کے گریبان کو جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ آہان کا غم و غصہ کسی صورت کم ہونے کو نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی آہان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ کاش اصابری شاہ، کاش ان کے جیسے کام کرنے کے لیے ہم ان کے جتنے لیول تک گر سکتے، اتنے ہی جانور درندے بن سکتے، کاش ہم سے ہو پاتا یہ۔ آہان نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ اصابری کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس لال روئی ہوئی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھے گئی جو لمحہ بلمحہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے گلے کی ہڈیاں چٹکھا ہی ڈالتا جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر خضر وہاں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے بھائی، چھوڑے بھابھی کو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر بڑے پاپا کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا آپ کتنے ناراض ہوں گے۔ وہ چھوڑے انہیں، بہو ہے یہ اب وائٹ پیلس کی۔ خضر نے آہان کی گرفت سے تیزی سے اسے چھڑوایا تھا۔ اصابری بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ آہان تب بھی جیسے پتھر کا بنا کھڑا رہا، اپنے ہاتھوں سے برہنہ جلے کٹے ادھڑے نیم جان لاشیں اٹھائے تھے۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا یا سکون نہیں آ رہا تھا، تبھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خضر نے نیچے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا تھا اور اسے باہر لایا۔ وہ اسے جنرل وارڈ میں لایا تھا۔ جب سامنے سے علیزہ آتی دکھائی دی خضر کے بازو میں اصابری کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی۔ خضر نے اصابری کو بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر عالم کو آواز دی۔ علیزہ قدم قدم چلتی ان کے قریب آئی تھی۔ تمہاری کسر تھی اسے بازو میں اٹھانے کی؟ خفیف سا طنز تھا مگر خضر فی الحال سمجھ نہ پایا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ علیزہ کی جانب پلٹا۔ کچھ نہیں، علیزہ نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ آہان بھائی نے اپنا سارا غم و غصہ نکال دیا بیچاری بھابھی پر۔ خضر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے اپنی بھابھی کی؟ وہ پھر جلے بھنے انداز میں بولی۔ خضر نے بغور اسے دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ جبھی کی دھول جگر کی جلن چھپائے گا، شروع عشق ہے وہ فطرتاً چھپائے گا۔ خضر کے شعر پر وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوخار گھوری سے خود سے 5 سال چھوٹا ہونے کے باعث اپنی دانست میں علیزہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، خضر نے موقع کی مناسبت سے اسے مزید چھیڑنے سے گریز ہی رکھا۔ کیا اس کا خود کا دل بہت بوجھل اور اداس تھا؟ کیونکہ اس کا خود کا دل بہت بوجھل اور اداس تھا۔ ڈاکٹر عالم اصابری کو چیک کر رہی تھی۔ اس کی سانس مدھم تھی۔ تب اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ پورے ہاسپٹل پر عجیب سی اداسی طاری تھی۔
رات کی تاریکی میں نمی کی ملاوٹ تھی، جیسے بہت گہری، اداس اور تاریک سی رات تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے تھے۔ وہ پاشا ابراہیم کی گود میں سر رکھے جانے کون سے غیر مرئی نکتے کو گھورے جا رہی تھی۔ پاس ہی رحاب قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے اوپر پھونک مارے جا رہی تھی۔ آج تو شفا بھی اسی اپارٹمنٹ میں موجود تھی، جبکہ آریان ہاسپٹل میں امن کے پاس ہی تھا۔ وہ لوگ آج ہی دن میں اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے اور اب وہ معجزہ کے کمرے میں تھے۔ آج دن میں اس سے پھر کافی عرصے کے بعد وہ بھیانک مناظر دیکھ کر پینک اٹیک آیا تھا، مگر اب وہ طوفان گزر جانے کے بعد کے سمندر کی طرح پرسکون تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ اپارٹمنٹ کیسے پہنچی تھی۔ امن اسے اپارٹمنٹ لایا تھا، مگر پاشا ابراہیم کے یہاں آنے کی خبر سن کر واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ پاشا ابراہیم دھیمے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا جیسے۔ اسی لیے کمرے میں 4 افراد ہونے کے باوجود خاموشی تھی۔ تبھی معجزہ کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے اٹھ کر فون چیک کیا۔ مس فریال کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ جی میم، دھیمے سے ان سے فون کرنے کا مدعا پوچھا۔ معجزہ بیٹا، مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر سونیا کو بہت تیز بخار ہے۔ آج آپ دن میں یہاں اینجل وارڈ میں نہیں آ پائی، مگر اب سونیا آپ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ ایک ہی ضد لگا رکھی ہے کہ معجزہ آپی سے ہی میڈیسن لینی ہے تب سونا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں تو صرف 5 منٹ کے لیے آپ کسی کے ساتھ یہاں آ سکتی ہیں۔ اگر کہتی ہیں تو میں آپ کو لینے آ جاتی ہوں۔ مس فریال کی ملتجی آواز پر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، مگر پھر شرمندہ بھی ہوئی۔ فون میں سے اب آواز باہر تک گونجی سو سب نے ہی سن لیا کہ آخر بات کیا ہے۔ دراصل یہ اس کے سائیکالوجی سیشن کا ایک حصہ تھا کہ اس طرح کے پینک اٹیک کے بعد کیا وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل پائے گی یا نہیں۔ اٹس اوکے میم، میں ٹھیک ہوں اور آپ کو آنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آ جاتی ہوں، معجزہ نے بول کر فون رکھا۔ پرنسس، میں چھوڑ کر آؤں؟ پاشا ابراہیم نے اسے کہا۔ نہیں بڑے پاپا، میں چلی جاؤں گی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ مگر تمہاری طبیعت؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، اس نے کندھوں پر شال اوڑھتے کہا اور سکون سے موبائل لیے باہر نکل گئی۔ اسے سکون کی تلاش تھی، چین و قرار کی، جو اسے کہیں مل نہیں رہا تھا۔ شاید ہاسپٹل میں مل جائے، تبھی جانے کہاں سے آئی تھی اتنی ہمت اس میں کہ وہ رات کے اس پہر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ گراؤنڈ کراس کر کے وہ ہاسپٹل کا کوریڈور پار کر گئی تھی۔ اینجل وارڈ میں آ کر سونیا کے ناز نخرے اٹھائے، جو تھیلیسیمیا کی مریضہ تھی۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ جب گہری نیند سو گئی تو مس فریال کے پاس آئی، جن کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی یہاں پر۔ بہت شکریہ معجزہ بیٹا آپ کا، نہیں تو میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، مس فریال نے مسکرا کر کہا۔ تو خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی، میں چلتی ہوں، وہ دھیمے سے کہتی باہر نکلی۔ اپنے موبائل میں ہینڈ فری سیٹ کرتے وہ کوریڈور کراس کر رہی تھی۔ موبائل کے وائس فولڈر میں سے وہ مخصوص فولڈر تلاشنے لگی، مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ ہاسپٹل کے بیچوں بیچ بنی گلاسز کی دیواروں کی بنی چھوٹی سی مسجد کی جانب سے وہ یہ آواز مدھم والیوم میں ہی سہی، مگر وہ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ قدم خود بخود اور بے اختیاری دائیں طرف کے کوریڈور کی جانب بڑھے۔ وہ جو آگے بڑھ رہی تھی، آواز کا والیوم تیز ہوتا جا رہا تھا۔ سورہ توبہ کی تلاوت کی جا رہی تھی، وہی دل پہ لرزہ طاری کرتی، روح کو سکون بخشتی، رقت بھری پر اثر آواز تھی۔ معجزہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جیسے قدم خود بخود کھینچے چلے جا رہے ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ترین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسجد کے باہر اب اندر ملگجی سی روشنی میں گلاس وال سے اس شخص کی دائیں طرف کی ہلکی سی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ ایک چھوٹا سا پلر تھا جس سے اس نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ بلیک مردانہ شال کندھوں پر پھیلی ہوئی تھی، سفید نماز والی ٹوپی سر پر پہنی ہوئی تھی۔ وہ بڑا سا گلاس ڈور ڈھکیل کر بلا خوف و خطر مسجد کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ امن، جو کہ آنکھیں موندے پورے جذب سے تلاوت میں مشغول تھا، سکون کی تلاش تھی، اسی لیے امن کی جگہ آریان ڈیوٹی پر تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں آ بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر آنکھیں کھولے مگر تلاوت جاری رکھی۔ معجزہ اندر داخل ہو کر وہیں گلاس وال سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر تلاوت سننے لگی۔ امن کو جب خوشبو سے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے مسجد میں کون آ کر بیٹھا ہے تو وہ پھر بے چین ہوا، مگر تلاوت جاری رکھی۔
قربان جائے بندہ اس رب تعالیٰ کے رحم پر، اس کے غفور الرحیم ہونے پر، اس کے رحمان الرحیم ہونے پر، جو انسان کے عیب تو بڑی رازداری سے چھپا لیتا ہے، انسان کے گناہ اور عیب اس کے چہرے سے حیا تک نہیں ہونے دیتا، چھپا لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، توبہ کے پانی سے پاک صاف کر دیتا ہے، نہ صرف خود پردہ پوشی اختیار کرتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بھی دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، مگر انسان کی نیکیوں کی نشانی محراب کی صورت ضرور اس کے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا وہ شخص اس بات کی زندہ مثال تھا۔ سورت کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی۔ موزہ جو آنکھیں موند کر وہ تلاوت آج لائیو سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر چونک گئی۔ امن دھیمے سے اٹھا اور اس کی جانب پشت کیے ہی مسجد کے دوسری جانب کے ڈور کی جانب قدم بڑھایا۔ بات سنیں، کون ہے آپ؟ آپ حافظ قرآن ہیں؟ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ موزہ فوری اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی ڈر سکتی تھی مگر اس آواز اور اس آواز والے سے نہیں۔ امن ٹھٹک کر رکا۔ جائیے آپ یہاں سے محترمہ، نہیں تو خوفزدہ ہو جائیں گی آپ مجھ سے۔ امن نے دھیمی سرگوشی میں بے بسی سے لب بھیجے کہا تھا۔ موزہ نے ناسمجھی سے اس اجنبی کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، آپ جتنے نیک ہیں اور آپ کی تلاوت کی آواز میں جتنی پاکیزگی ہے، میں کبھی آپ سے خوفزدہ ہی نہیں ہو سکتی، موزہ نے کہا اور تیزی سے خود چل کر اس کے سامنے آئی تھی۔ موزہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو، اس کی ٹوپی کو، اس کے ماتھے پر بنے اس محراب کو دیکھے گئی جو اسے نگاہیں چرائے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، وہ اب اسے دیکھ کر بھی خوفزدہ نہیں ہو پا رہی تھی، بس بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ نے کوئی ریکارڈنگ چلا رکھی تھی کیا؟ یا ایسا ہی ہوگا، ہے نا؟ وہ قریب آ کر اس کا گریبان جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ امن نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ لیو اٹ جزا، امن نے اس کی کلائیوں سے تھام کر اسے دور ہٹایا۔ نہیں، مجھے اس آواز کی حقیقت جاننی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ پھر چلائی تھی۔ قبول کرنا بہت مشکل تھا مگر اسے حقیقت جاننی تھی، سو اس سے الجھتی رہی۔ امن نے بے بسی سے اپنے لب بھیجے، تب اس نے بڑے سکون سے اس کے سامنے سورۃ مزمل کی تلاوت کی۔ موزہ اس کی جانب دیکھے گئی اور وہ آواز سنے گئی۔ امن نے تلاوت مکمل کی اور خاموشی سے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ آؤ جزا، تمہیں اپارٹمنٹ چھوڑ دوں، اس نے دھیمے سے کہا اور جا کر باہر پھر اس کی جانب پشت کیے کھڑا ہو گیا۔ موزہ خاموشی سے باہر نکلی۔ امن اس کے آگے خاموشی سے چلنے لگا اور وہ اس کے پیچھے وقتاً فوقتاً ایک الجھی نگاہ سے اس کی پشت کو گھور لیتی۔ آج وہ پہلی بار اس کے ہم قدم تھی۔ کوریڈور سے نکل کر وہ نیم تاریک گراؤنڈ میں نکل آئے۔ جزا، امن نے پکارا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آج ابھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ میرا نام معجزہ سمیع خان ہے، اور تو کچھ نہیں سوچا اب اس سے زیادہ خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں کر سکتی تھی، سو تلملا کر بولی۔ امن کا دل کیا وہ کھل کر مسکرائے، مگر باقی خواہشات کی طرح یہ خواہش بھی اپنے دل کے نہا خانوں میں دبا لی۔ چاند کی ٹھنڈی چاندنی چار سو پھیلی ہوئی تھی، ایسے میں سرد ہوا کے جھونکے جسم سے ٹکراتے عجیب ماحول پیدا کر رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ میں رکھے ایک بینچ کے قریب سے گزرے، ایک سیاہ موٹا تازہ بلّا بینچ سے نکل کر اچانک پھدکتا دور بھاگا تو موزہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ تب 2 قدم کا فاصلہ بھی بھاگ کر طے کر کے اس کی شال مٹھیوں میں بھی دبوچی تھی۔ امن چونکا۔ اٹس اوکے، بلی تھی، امن نے اسے تسلی دینا چاہی۔ مجھے پتا ہے، موزہ نے اس کی شال چھوڑتے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر پاشا ابراہیم، جو کہ موزہ کا انتظار کر رہا تھا، خوشگوار حیرت سے لاؤنج کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ کے دروازے تک آ کر رکے تھے۔ امن نے دروازے کا لاک اس کے لیے کھولا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ لاشعور میں یہ تصور کیے بیٹھی تھی کہ شاید وہ بھی اندر آئے گا، تبھی معجزہ اپنے پیچھے دروازہ لاک کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پاشا ابراہیم تیزی سے جان بوجھ کر دروازے تک آیا تھا مگر وہ اتنی ہی تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ پاشا ابراہیم نے اس کی لمبی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ کیوں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بات پاشا ابراہیم کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، نمازی، پرہیزگار اور قابل ڈاکٹر تھا، اور اب تو معجزہ بھی ٹھیک ہونے لگی تھی، تو وہ پاشا ابراہیم کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتا تھا؟ پاشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ جلدی سے کمرے میں چلا آیا۔ معجزہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر ایک مرتبہ پھر فون میں ریکارڈنگ آن کی اور ہینڈ فری لگا کر وہ تلاوت سنتے سنتے سو گئی۔
رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے اور وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنی گود میں دھرے اپنے سفید خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارشن جب اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بلک بلک کر روتی اندر آئی تھی۔ تب وہ خواجہ سرا، جسے سب یہاں پنکی دادو بولتے تھے، انہوں نے رواحہ اور اس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پہلے اسے تلاوت سنی، پھر اچانک کہا کہ چلو تمہارے بچپن کی موویز دیکھتے ہیں۔ تب وہ ان کے ساتھ بیٹھی اپنے بچپن کی تمام ویڈیوز دیکھتی رہی تھی۔ ہر ویڈیو، ہر کلپ میں اگر وہ کسی کے ساتھ دکھ رہی تھی تو وہ وہی تھا۔ اس کے متعلق بہت ساری باتیں تھیں جو پنکی دادو اسے بتاتی رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی گئی۔ انہوں نے اسے بنٹی کے بارے میں بتایا کہ اسے کوڑے پر سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ ان دنوں ارشن کی مردہ بہن پیدا ہوئی تو وہ بہت رویا تھا، مگر پھر بنٹی کے آ جانے سے وہ بہل گیا تھا۔ پھر وہ اس سے اپنی سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر ماننے لگا، اور وائٹ پیلس کا ان خواجہ سراؤں سے رشتے اسی نوعیت کے تھے، ماؤں بہنوں اور بہنوں بیٹیوں جیسے۔ وہ کہتی رہی۔ وہ خاموشی سے دم ساتھ کر سنتی رہی۔ ذہن میں عجیب جھماکے سے ہوئے۔ شاید وائٹ پیلس میں کئی تبدیلیاں کر کے اسے رینوویٹ کروایا گیا تھا کہ ویڈیوز میں جو طویل ترین لان نظر آ رہا تھا اس میں اب کافی ساری تبدیلیاں کی گئی تھی، اور یہ جو ویڈیوز میں گراؤنڈ نظر آ رہا تھا وہ تو کافی جانا پہچانا تھا۔ اس میں تو بارہا اس نے خود کو خوابوں میں کھیلتے، بھاگتے، دوڑتے دیکھا تھا۔ یہ وہی تو گراؤنڈ تھا جس میں وہ اندھا دھند بھاگتی تھی اور وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اسے آوازیں دیتا تھا، اپنی جانب پکارتا تھا۔ ہیولے واضح ہونے لگے تھے، ذہن سے دھند چھٹ گئی اور سب یاد آنے لگا۔ ہاں، وہ اسی گراؤنڈ میں تو کھیلتی تھی، اور یہ سب چہرے جانے پہچانے تھے، وہ بھی تو جانا پہچانا تھا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہوا جا رہا تھا اور دھیان کے پردے پر بس ایک شبیہ ہی لہرا رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہاں، وہ تو بچپن سے ایسا ہی تھا، اس کے لیے اتنا ہی شدت پسند، اتنا ہی پاگل، اتنا ہی جنونی۔ وہ صحیح کہتا تھا، ارشن نے اسے اپنی روح میں بسایا تھا، تبھی تو وہ جسموں سے جدا ہو کر بھی دیا سے جدا نہیں ہو پایا تھا۔ ارشن کا اس کے خوابوں میں آ کر اسے یوں پکارنا ہی یہ بات ثابت کرتا تھا کہ اس کی روح کو پکارتی ہے۔ وہ آج جانے کیوں مگر بلا جھجک اس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کل سے اسے یہ تو گٹ فیلنگز آ ہی رہی تھی کہ شاید بہت کچھ غلط ہو چکا ہے، مگر اب پنکی دادو کی باتیں سن کر وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ تبھی آہٹ پر وہ چونک گئی اور دل تیزی سے دھڑکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جو اتنی رات کو تھکا ہارا واپس آیا تھا، اسے اپنے کمرے میں اور بیڈ پر بیٹھے دیکھ چونکا تھا، مگر چہرہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ تبھی اسے مخاطب کیے بغیر ڈریسنگ کی جانب بڑھا، اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم گیا۔ وہ کافی دیر کے بعد باہر آیا تھا، اسے اسٹل ادھر ہی جمے بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم جا سکتی ہو اس کمرے سے کوئی زور زبردستی یا پابندی نہیں ہے، جاؤ، اپنے جیسے پرہیزگاروں میں رہو جا کر، ارشن نے بے لچک لہجے میں کہا۔ تو وہ جو انتظار کر رہی تھی کہ وہ اس سے مخاطب ہو، اس کی اس بات پر سناٹوں کی زد میں آئی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ یہ الفاظ اگر وہ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے وہ اس کے منہ سے سنتی تو یقیناً بہت خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کمرے سے بھاگ جاتی، مگر اب ان الفاظ کو سن کر عجیب خالی پن کا احساس ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کی جانب حیرت سے دیکھے گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ دیا، وہ دہاڑا تو وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اپنی جگہ سے ہلی پھر بھی نہیں تھی۔ کیوں جائیں ہم یہاں سے؟ آپ نے کیا ہمارے وجود کا تماشا بنا رکھا ہے کہ جب جی چاہا زبردستی ہمیں گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور جب جی چاہا ہمیں نکال کر باہر پھینک دیا؟ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں اونچی آواز میں بولی تھی۔ جانے کیوں بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اس کی ان باتوں پر، خاص کر کمرے سے باہر نکل جانے والی بات سے۔ آئی ایم سوری محترمہ، وہ بھی میری غلطی تھی کہ میں آپ کو اپنی دیا سمجھ بیٹھا۔ مجھے یہ قبول کر لینا چاہیے تھا کہ وہ برسوں پہلے اسی اسکول حادثے میں ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی، مگر میں ہی پاگل بنا اسے ڈھونڈتا رہا اور آپ میں اسے تلاش کرتا رہا۔ مگر اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ آپ میری دیا نہیں ہے۔ سچ کہا تھا آپ نے مجھے، کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آپ تو وہ تھی ہی نہیں جس کی تلاش مجھے تھی، نہ ہی ہو سکتی ہو۔ اگر ہوتی تو خیر، جانے دیں۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنی الماری سے کچھ پیپر لایا تھا۔ یہ بچپن کا نکاح تو آپ رد کر چکی ہیں نا، تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ارشن نے ان کاغذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھالے۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو ایک اجنبی اور
اور غیر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکنے پر مجبور کرنے کی جرات کرنے والا۔ اس سے پہلے آپ میرے قرب کی وجہ سے خود کو آگ لگا لیں، اسی لیے میں ہی بول رہا ہوں کہ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بے تاثر چہرے سے اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھتا ہوا بولے گیا۔ دیا اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی اور متحیر سی اسے دیکھے گئی۔ ارشد نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو دیا کو جھرجھری سی آ گئی۔ ان آنکھوں کی پتلیاں جیسے ساکت تھیں، بے جان، بے حس، بے تاثر اور مردہ سی۔ تمہیں معلوم ہے جانا کہ تم بھی ایک قاتل ہو، میرے اندر کا ہنستا ہوا انسان تم نے مار ڈالا ہے۔ دیا بغیر اپنی جگہ سے ہلے نم آنکھوں سے ادھر ہی کھڑی اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ارشد اس کی جانب بڑھا تھا۔ دیا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تب اس نے دیا کا بازو پکڑا تھا۔ دیا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ارشد نے اسے کمرے سے باہر نکال کر کمرہ لاک کر لیا تھا۔ اب پھر دیا اس بند دروازے کے قریب کھڑی اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ فجر جو سامنے کھڑی تھی اذیت سے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ آخر تھا تو مہابیر حفیظ کا خون، اب اپنی ہر اذیت، ہر تکلیف کا بدلہ سود سمیت واپس لے گا۔ فجر نے سرد سی آہ بھری۔ تب وہ آگے بڑھی اور دیا کا بازو پکڑ کر اسے رواحہ کے کمرے میں لے گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔